وہ گریجویٹ تھا، کمپیوٹر کورسز کرتا تھا۔ میرے والدین نے کچھ سوچ بچار کے بعد اس رشتے کو منظور کر لیا اور بات پکی ہو گئی۔ میں تو ان دنوں بہت خوش تھی۔ میں نے جب چھت سے پہلی بار اعظم کو دیکھا تھا، نہ جانے کیوں تبھی وہ میرے دل کو بھا گیا تھا۔ زندگی کی انمول چیز پسند کے ساتھی کا ملنا تھا، اور وہ مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ بے شک میں نے ابھی تک اس سے بات نہ کی تھی، لیکن چپکے چپکے اس کو چاہتی تو تھی۔ چاہت کے اظہار سے پہلے اور رسوائی کا موڑ آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے گہرے مراد سے میرا دامن بھر دیا تھا۔ کیا کبھی لڑکی نے ایسا سوچا ہوگا کہ جو صورت خیالوں میں ہو وہی جیون ساتھی بن جائے بغیر کسی رکاوٹ کے؟ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہوگا؟ لیکن یہ میری بھول تھی۔ قدرت نے میرے ساتھ ایک ہلکا پھلکا مذاق کیا تھا، خوشی دیکھ کر چھین لی۔ میں نے ان 4 سالوں میں اپنی زندگی جس کے خیال میں گزاری، میں جس سے یک طرفہ محبت کرتی رہی، اچانک اسے بہت اچھی نوکری مل گئی، ایسی نوکری جو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اعظم کے والد نے ایک پلاٹ خرید رکھا تھا جو پہلے کم آبادی والی جگہ پر تھا۔ وہاں آبادی تیزی سے بڑھی تو پلاٹ کی قیمت چگنی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو فروخت کر کے ہمارے برابر والا گھر خرید لیا جو عرصے سے برائے فروخت تھا۔ یوں یہ لوگ ہمارا کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنے خریدے ہوئے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اعظم کی امی نے میری ماں سے کہا، بہن تمہاری بیٹی کتنی خوش قسمت ہے کہ میرے بیٹے کے نام سے منسوب ہوتے ہی پہلے اعظم کی اچھی نوکری ہو گئی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا شاندار بنا بنایا گھر دے دیا۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس دور میں جہاں معمولی نوکری کے لیے بھی رشوت کا دور دورہ ہو، میرا بیٹا افسر لگ جائے گا۔ بے شک بہن تیری بیٹی قسمت کی دھنی ہے۔ یہ باتیں سن کے میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، پھول ہی نہ سماتی تھی، مگر خوشیوں کے یہ لمحات عارضی تھے۔ جو ہی اعظم برسر روزگار ہوا اس کے تو خیالات بدل گئے۔ وہ کسی اور لڑکی پر فریفتہ ہو گیا جو اس کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ شادی اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کرے گا۔ مجھے تو عروج سے محبت نہیں تھی، یہ تو صرف میں آپ کی پسند کے سامنے بولا نہیں، لہٰذا اب آپ عروج سے میری بات ختم کر دیں۔ ان دنوں ہماری منگنی کی تیاری ہو رہی تھی کہ اس کی والدہ نے امی کو آ کر کہا کہ بہن تم بات ختم سمجھو، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے منگنی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے، وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ امی کو دکھ تو ہوا، لیکن لڑکی کی ماں خاموشی اختیار کرنے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ وہ شکر کر رہی تھیں کہ منگنی ہونے کے پہلے ہی اس معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اگر منگنی کے بعد لڑکا انکار کر دیتا تو سب خاندان والوں کے سامنے بہت سبکی ہوتی۔ امی شکر گزار تھیں اللہ کے کہ اس معاملے کا خاندان میں چرچا نہ ہوا، ورنہ مفت کی بدنامی گلے پڑ جاتی۔ ایسے میں لڑکے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لڑکی کا بہت کچھ کھو جاتا ہے۔ امی صدمے میں تھیں، ابو بھی چپ سے ہو گئے، مگر میرے تو دل پر جیسے ریل گاڑی گزر گئی ہو۔ میں تو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، دیدہ و دل سبھی زخمی تھے۔ سانس بھی لیتی تو دکھ سے روح کھنچتی محسوس ہوتی۔ میں نے کبھی اعظم سے بات نہیں کی تھی،